نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں طارق جان حقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام راہ نجات۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کروائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے، ان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ آدم اگر یہ عربی لفظ ہو تو اس کا معنی سطح زمین یعنی زمین کی اوپر کی سطح ہے، جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ادمتن سے ہے، جس کا معنی ہے گندم گو۔ بعض کے نزدیک آدم ادمن سے ہے بمعنی شرکت، چونکہ وہ پانی اور مٹی کے شرکت اور خمیر سے بنے ہیں، اس لیے انہیں آدم کہا جاتا ہے، جبکہ بعض کے نزدیک ادمتن بمعنی قابل اتباع و تقلید کے ہے۔ ناظرین کرام، اگر لفظ آدم سریانی یا عبرانی لفظ ہو، جیسا کہ علامہ زمخشری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تو اس کا معنی خاک ہے۔ آدم یعنی خاکی۔ قرآن کریم میں 3 لفظ آئے ہیں، صلصال، حمأ اور مسنون۔ جس پر سالہ سال گزرنے سے تغیر آ گیا ہو اسے حمأ کہتے ہیں۔ صلصال بجتی ہوئی مٹی، کنکنائی ہوئی بجنے والی مٹی، جیسے ٹیکرا وغیرہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو گارے کے کنکنائی ہوئی مٹی جو ٹکرے کی طرح تھی اس سے پیدا کیا۔ ناظرین کرام، سیدنا آدم علیہ السلام کی کنیت دنیا میں ابو البشر اور جنت میں ابو محمد ہوگی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت شکل میں بنایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اہل الجنت یدعون باسمائہم الا آدم فانہ یکنى ابا محمد۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد ہوگی، اس کے علاوہ کسی کو کنیت سے یاد نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، سیدنا آدم علیہ السلام کا جسم مبارک 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا تھا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور آپ علیہ السلام کے جسم مبارک 40 سال مٹی ہی کی شکل میں پڑا رہا۔ جب اللہ رب العزت کی تجلیات اس پر پڑتی رہی تو فرشتے حیران تھے۔ ابلیس انہی میں رہتا تھا، یہ بھی چکر لگاتا رہا، اس خالی ڈھانچے سے گزرتا رہا، کہتا تھا گھبراؤ نہیں، یہ اندر سے بھرا ہوا نہیں ہے،
اس لیے اپنے ارادے میں مضبوط نہیں ہوگا۔